अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू अवर उर्दू चैनल उर्दू दरस अदब। बच्चों, पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था हिस्सा नस्र, जिसमें हमने फर्स्ट टर्म का हिस्सा नस्र अभी मुकम्मल किया है। अब हम हिस्सा नज़्म शुरू कर रहे हैं फर्स्ट टर्म के लिए। तो आइए सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं गज़ल पर। ये गज़ल नंबर 1 आज हम पढ़ेंगे। तो पहले गज़ल की तारीफ़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम गज़ल पढ़ेंगे। लफ्ज़ गज़ल के कई मायने हैं। महबूब से बातें करना, औरतों की बातें करना, औरतों से बातें करना। इससे मालूम हुआ कि बुनियादी तौर पर गज़ल में इश्क़िया बातें बयान की जाती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गज़ल में और तरह के मज़ामीन भी दाखिल होते गए। आज ये कहा जा सकता है कि गज़ल में तकरीबन हर तरह की बातें बयान हो सकती हैं। शायद यही वजह है कि गज़ल आज भी उर्दू की सबसे ज़्यादा मकबूल सिन्फ़े सुख़न है। कहा जाता है कि गज़ल की इब्तिदा क़सीदे से हुई। कदीम अरबी शायरी में कसीदे के शुरू में कुछ अशआर माशूक़ की याद में या मौसम बहार की आमद वगैरह पर लिखे जाते थे। इन अशआर को तशबीब कहते थे। आहिस्ता आहिस्ता तशबीब के मज़ामीन पर मबनी अशआर कसीदे के अलावा आज़ादाना भी कहे जाने लगे और इस तरह गज़ल वजूद में आई। ठीक है। गज़ल दुनिया की तमाम शायरी में लासानी यानी जिसका कोई दूसरा सानी नहीं और सबसे ज़्यादा लचकदार सिन्फ़े सुख़न है। सिन्फ़े सुख़न मतलब कलाम करने की यानी बात करने का टाइप है। दुनिया की शायरी में किसी ऐसी सिन्फ़ का वजूद नहीं जिसमें गज़ल की मानिंद बहर, रदीफ़ और काफ़िए की वहदत हो, लेकिन हर शेर अपना अलग वजूद भी रखता हो। मतलब दुनिया में ऐसी कोई भी शायरी में किसी भी ऐसी सिन्फ़ का वजूद नहीं है, चाहे वो नज़म हो, चाहे वो रुबाई हो, चाहे वो कसीदा हो, लेकिन जो वजूद गज़ल में है यानी गज़ल की मानिंद गज़ल की तरह बहर और रदीफ़ और काफ़िए में वहदत होती है, यानी वो एक जैसे होते हैं, एक होते हैं, लेकिन हर शेर का अपना एक अलग वजूद भी रखता है। जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि गज़ल की इब्तिदा अरबी शायरी के असर से हुई, लेकिन फ़ारसी शायरी ने गज़ल को वाकई गज़ल बनाया, यानी सच में गज़ल बनाया। 11वीं सदी के आते आते गज़ल एक मशहूर और मजबूत सिन्फ़े सुख़न बन गई। फ़ारसी के ज़रिए ये कई ज़बानों तक पहुँची, जिनमें तुर्की और उर्दू सबसे ज़्यादा अहम हैं। बच्चों, आपको ध्यान से गज़ल की तारीफ़ पढ़ना है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में MCQ क्वेश्चंस आएंगे, तो हो सकता है गज़ल के बीच में से भी आ जाएं। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से याद कीजिएगा। 19वीं सदी के बाज़ जर्मन शायरों ने भी इसे कबूल किया है और आजकल हिंदुस्तान की कई ज़बानों में गज़ल लिखी जा रही है। जिस तरह गज़ल में मज़ामीन की क़ैद नहीं, इसी तरह अशआर की तादाद भी मुकर्रर नहीं। आम तौर पर 5 से 19 अशआर तक की गज़लें होती हैं, लेकिन कई गज़लों में 19 से ज़्यादा अशआर भी मिलते हैं। कभी कभी एक बहर और रदीफ़ काफ़ी में शायर एक से ज़्यादा गज़लें कह देता है। इसको 2 गज़ला, सा गज़ला और 4 गज़ला वगैरह कहा जाता है। गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है। इसके दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं। मतले के बाद भी मतला हो सकता है। इस तरह के मतले को मतले सानी और अगर इसके बाद भी मतला हो तो मतले सालिस कहा जाता है। जिस तरह गज़ल के अशार की तादाद मुकर्रर नहीं है, उसी तरह मतलों की तादाद भी मुकर्रर नहीं है। मतला आपको पता है ना, गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं उसे मतला कहते हैं। ये आपको पिछली क्लासेस में पढ़ाया जा चुका है, 10th में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है। मतले के फ़ौरन बाद आने वाले शेर को हुस्न मतला या ज़ेब मतला कहते हैं। जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो और सिर्फ काफ़िए हों उसको गैर मुरद्दफ़ कहते हैं। वो बहर और रदीफ़ काफ़िए जिसके लिहाज से गज़ल कही जाती है उसे गज़ल की ज़मीन कहते हैं। उर्दू गज़ल के नुमाइंदा शायरों में वली, सिराज, औरंगाबादी, दर्द, सोदा, मीर, मुसहफ़ी, नासिख, आतिश, गालिब, ज़ौक़, मोमिन, बहादुर शाह ज़फ़र, दाग़, हसरत, असग़र, जिगर, फ़ानी, फ़राक़, यगाना, फ़ैज़, नासिर काज़मी और ख़लीलुर रहमान आज़मी वग़ैरह शामिल हैं। ये बहुत ही अच्छे शायर हैं गज़ल के मैदान में जिन्होंने तबाज़माई की है। ठीक है। तो ये गज़ल की तारीफ़ थी। इसको आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है ताकि आप MCQ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। आइए अब देखते हैं वली दक्कनी की सवाने हयात। वली दक्कनी की सवाने हयात में सबसे पहले इनकी पैदाइश पर नज़र डालिए। 1667 और इनके वफ़ात है 1707 ईस्वी। वली का वतन औरंगाबाद में था। उनके ज़माने में गुजरात दक्कन के इलाके में शामिल था, इसीलिए वो वली दक्कनी के नाम से मशहूर हुए।
ٹھیک ہے. ولی ایک معزز صوفی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، یعنی ایک عزت دار صوفی خاندان سے. وہ مشہور صوفی شاہ سعد اللہ گلشن کے مرید ہوئے. انہوں نے بیرون گجرات کے کئی سفر کیے، جن کی وجہ سے ان کی شاعری کی شہرت ملک کے مختلف حصوں میں پھیل گئی. وہ 2 بار دہلی بھی آئے، دوسری بار میں اپنا اردو دیوان بھی ساتھ لائے. ولی نے غزل میں تصوف کے موضوعات اور عشقیہ مضامین کو نہایت خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے. اب تصوف کیا ہوتا ہے بچوں؟ تصوف جس میں خدا کی وحدانیت کا ذکر ہوتا ہے، خدا سے محبت کا ذکر ہوتا ہے، یعنی جو عبادت کرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عشق میں مبتلا رہتا ہے. وہ انسان کے عشق میں نہیں بلکہ خدا کے عشق میں مبتلا رہتا ہے. اس کو صوفی کہتے ہیں، اور صوفی ہی تصوف کے معنی اچھے سے سمجھ سکتا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے عشق کرتا ہے. تو جو ولی تھے وہ بھی ایک صوفی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، تو انہوں نے تصوف کے موضوعات یعنی تصوف کے ٹاپکس پر اور عشقیہ مضامین کو نہایت ہی خوبصورتی سے بیان کیا ہے. ان کی زبان قدیم اردو دکنی ہوتے ہوئے بھی مشکل نہیں معلوم ہوتی، بلکہ اس کو دکنی اور دہلوی اردو کے درمیانی رابطے کی زبان کہا جا سکتا ہے. یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ دکن اور جو دہلوی اردو تھی تو دونوں کے بیچ میں ایک رابطہ قائم ہو گیا تھا اس زبان کا. ولی سے پہلے دکن میں مثنوی کی صنف زیادہ مضبوط تھی. ولی نے غزل کو اولیت دی اور اس طرح دکن کی شعری ادب میں غزل کو ایک ممتاز درجہ دیا. یوں تو ان سے پہلے بھی دکن میں غزلیں کہی جاتی رہیں، لیکن انہوں نے غزل کو جس خوبصورتی اور طرز اظہار سے آشنا کیا وہ انہی کا حصہ ہے. آئیے اب دیکھ لیتے ہیں یہ غزل نمبر 1. اس میں سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیے ہیں جو انہوں نے اپنی غزل میں استعمال کیے ہیں. جیسے سی کا مطلب حصے، سرشار مطلب مست، بے خود مطلب بے خبر مدہوش، دو رنگی مطلب دورئی یا مکاری، سو مطلب سے، سرور انا مطلب سرو کا خوبصورت درخت یعنی مراد خوش قامت معشوق، کبھو مطلب کبھی، تسخیر مطلب قابو میں کرنا یا رام کرنا، سریجن مطلب معشوق، عیار مطلب چالاک، صنم کا مطلب بت یا معشوق، وصل کا مطلب ملاقات، صحرا مطلب ریگستان، بیابان یا جنگل، گلزار مطلب چمن یا باغ. ولی دکنی کی غزل کے اشعار کی یہ تشریح دی گئی ہے جو انہوں نے غزل کہی ہے. آئیے سب سے پہلے اس کا حوالہ دیکھ لیں. تو درج ذیل کے اشعار درسی کتاب گلستان ادب میں شامل ولی دکنی کی غزل سے لیے گئے ہیں. پہلا مصرع کیا ہے ان کی غزل کا؟ شراب شوق سی سرشار ہیں ہم، کبھی بے خود کبھو ہوشیار ہیں ہم. تو سبھی جانتے ہیں کہ بنیادی طور پر غزل میں عشقیہ باتیں بیان کی جاتی ہیں، چنانچہ اس غزل میں ولی نے عشقیہ مضامین کو نہایت خوبصورتی سے بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں ہم عشق کی شراب یعنی شراب شوق سے اس قدر مست ہیں کہ پوری طرح اپنے ہوش میں نہیں ہیں. ہے نا؟ سرشار مطلب مست ہونا، یہاں بھی میں نے آپ کو لفظ معنی میں پڑھایا تھا نا، سرشار مطلب مست ہونا. تو وہ شراب شوق سے یعنی عشق کی شراب سے اس قدر مست ہیں کہ پوری طرح اپنے ہوش میں نہیں ہیں. کبھی ہوش آ جاتا ہے نا، اور کبھی بے خود ہو جاتے ہیں یعنی اپنے آپ میں نہیں رہتے. ٹھیک. دوسرا مصرع دیا ہے، دو رنگی سوں تیری اے سرور انا، دو رنگی سوں تیری اے سرویرانا، کبھو راضی کبھی بیزار ہیں ہم. اب ولی کہتے ہیں کہ اے خوش قامت سرورینا، سرورینا مطلب محبوب تو کبھی ایک حال میں نہیں رہتا. تو یہاں پر جو سرو کا جو خوبصورت درخت ہوتا ہے وہ بہت اونچا پورا ہوتا ہے، تو ان کا مطلب یہ ہے کہ خوش قامت معشوق جو ہیں وہ ایک حال میں نہیں رہتا ہے نا. تو اے میرے خوش قامت معشوق تو کبھی ایک حال میں نہیں رہتا، کبھی کچھ کبھی کچھ. تیری اس دورنگی سے ہمارا یہ حال ہے، یعنی تیرے اس مکاری کا ہم سے یہ حال ہے. دو رنگی دیا ہے نا، تو یعنی کہ جو تیری مکاری ہے تو کبھی کچھ ہو جاتا ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے. تو اس سے یہ حال ہے کہ اگر تو محبت بھری نظر سے دیکھتا ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں اور ہمارا محبوب ہم سے راضی ہے، یہ ہم یہ سوچتے ہیں. اور جب تو ہماری طرف توجہ نہیں دیتا تو ہم اپنے آپ سے بیزار ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا محبوب ہم سے کیوں خفا ہے نا. تو اسی لیے جو شاعر ہے وہ ایسا کہہ رہا ہے
کہ تیر تسخیر کرنے میں سریجن، کبھو نادا کبھو عیار ہیں ہم۔ تیر تسخیر کرنے میں سریجن یعنی ولی کہتے ہیں اے میرے محبوب تجھے رام کرنے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے، کبھی بے وقوف بن کر اور کبھی دانائی اور چالاکی سے کام لیتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح تو ہمارا ہو جائے۔ تو تیرے تسخیر کرنے میں سریجن، کبھو نادا کبھو عیار ہیں ہم، تو تجھے قابو میں کرنے کے لیے، رام کرنے کے لیے، سریجن مطلب قابو میں، تسخیر مطلب قابو میں کرنے کے لیے، سریجن کا مطلب محبوب، تو کبھی تو وہ سوچتے ہیں کہ میں بے وقوف بن کر کروں اور کبھی سوچتے ہیں میں بہت چالاکی سے کام لے لوں تو کسی طرح تو ہمارا ہو جائے۔ صنم تیرے نین کی آرزو میں کبھو سالم کبھو بیمار ہیں ہم۔ اب محبوب شاعر کہتے ہیں اے میرے محبوب تو ہماری جانب محبت بھری نظر سے دیکھ، اس خواہش میں کبھی بیمار ہو جاتے ہیں اور کبھی تندرست، یعنی ہماری ایک جیسی کیفیت نہیں رہتی، یعنی ایک جیسی حالت نہیں رہتی۔ ولی وصل و جدائی سوں صنم کی، کبھو صحرا کبھو گلزار ہیں ہم۔ اب اس غزل کے مطلع سے مقطع تک ہر شعر میں ولی نے متضاد کیفیات سے کام لیا ہے، یعنی اپوزٹس ورڈ سے کام لیا ہے۔ انسانی نفسیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ آدمی کبھی ایک حالت میں نہیں رہتا، اس کے دماغ میں خیالات کی دو رنگی رہتی ہے، یعنی کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی منفی اور کبھی مثبت انداز میں سوچتا ہے، کبھی سوچتا ہے یہ سب کچھ ٹھیک ہے اور کبھی سوچتا ہے یہ سب کچھ غلط ہے۔ تو ولی نے اس مقطع میں کچھ ایسی ہی کیفیت بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں محبوب جب خیال آتا ہے کہ اب مجھ سے ملاقات ہوگی تو کسی گلزار کی طرح کھل جاتے ہیں، اور جب جدائی کا خیال آتا ہے تو پھر وہی گلزار صحرا بن جاتا ہے، یعنی جنگل بن جاتا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں اس غزل کے مشقی سوال جواب۔ سوال نمبر 1 ہے دکنی اردو زبان کی ایک ہی شکل ہے یا کوئی دوسری زبان ہے؟ جواب ہے دکنی اردو زبان کی قدیم شکل ہے، یعنی پرانی شکل ہے، یہ کوئی علیحدہ زبان نہیں ہے جس کا چلن دکن جنوب میں تھا۔ زبانوں کے ماہرین کا کہنا ہے کہ بہت پہلے شمالی ہند میں اس سے ملتی جلتی زبان بولی جاتی تھی، وقت کے ساتھ ساتھ زبان میں تبدیلی آتی گئی اور آج دکنی اور شمالی ہندی کی اردو میں اچھا خاصا فرق ہے، اسی لیے بعض لوگوں کو یہ گمان ہوتا ہے کہ دکنی علیحدہ دوسری زبان ہے۔ سوال نمبر 2 دکن میں غزل سے پہلے کس صنف سخن کو مقبولیت حاصل تھی؟ تو جواب دکن میں غزل سے پہلے مثنوی زیادہ مقبول تھی، ولی نے مثنوی کے بجائے غزل پر توجہ دی اور اس طرح دکن میں غزل کو ایک ممتاز درجہ ملا۔ سوال نمبر 3 ہے بے خود، ہوشیار، راضی، بیزار، ناداں اور عیار جیسے الفاظ کے استعمال سے اشعار میں کون سی صفت پیدا کی گئی ہے؟ تو جواب ہے سوال میں درج ذیل بالا الفاظ معنی کے اعتبار سے سب ایک دوسرے کی ضد ہیں، اسی لیے ان کے استعمال سے شعر میں صنعت تضاد پیدا ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ تھی آپ کی غزل نمبر 1 ولی دکنی کی لکھی ہوئی۔ آپ کے کورس میں ولی دکنی کی 2 غزلیں ہیں، لیکن اس میں سے ایک غزل آپ کو ایگزام میں آئے گی اور ایک غزل ریڈیوس کر دی گئی ہے۔ تو یہاں جو میں نے آپ کو ابھی غزل پڑھائی ہے غزل نمبر 1 ولی دکنی کی، یہی آپ کو ایگزام میں آئے گی۔ شراب شوق سے سرشار ہیں ہم۔ تو آج کی کلاس میں اتنا ہی، نیکسٹ کلاس میں ہم خواجہ میر درد کی غزل پڑھیں گے۔ اب مجھ کو دیجیے اجازت۔